امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 9، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ در عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود در عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر در عدن کو مناسب پایا۔ تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 8، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کی تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے، جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نائمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ انمول بلوچ بحیثیت اشنا ایک ذہین لڑکی ہے جسے اپنے بگڑے ہوئے حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ وہ زینب کی گود لی ہوئی بچی ہے۔ اسامہ خان بطور شہروز ایک غیر ملکی گریجویٹ ہیں جو ایک مغرور اور ضدی نوجوان ہے۔ وہ اپنی والدہ نائمہ کی حالت کا ذمہ دار اپنے والد وہاب کو ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 7، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعلق احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 6، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ نمبر 5، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں ہیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتے ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور کے ساتھ اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نائک پرور کے 2 بیٹے ہیں، کامل اور کفایت۔ بڑا بیٹا کامل، ایک بیوی کشور اور 2 بچے
ہادی اور ولید کو چھوڑ کر مر گیا۔ چھوٹے بیٹے کفایت کا پولٹری فارم کا کاروبار ہے اور اس کی شادی کنیز سے ہوئی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، منیحہ اور منیبہ۔ نیک بخت کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی بیٹی اپنے خاندان کے ساتھ ٹورنٹو میں رہتی ہے۔ اس کا بیٹا ابراہیم اور اس کی اہلیہ حج کے دوران فوت ہو گئے تھے۔ نمبر 4، فتور۔ فتور ایک محبت کی کہانی بیان کرتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ محبت کرنے والا شخص ماضی کی پریشانیوں اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کو بھول جانے کا پابند ہوتا ہے۔ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے باوجود حیدر اپنی محبت کی زندگی میں کمی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اب بھی اپنی محبت کی یادوں کے ساتھ جی رہا ہے۔ دوسری طرف دل نشین، جو کہ ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، اپنے بہترین دوست کے بھائی حمزہ سے گہری محبت کرتی ہے اور دونوں نے ان مشکلات کو محسوس کیے بغیر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ اپنے حال میں رہتے ہوئے دل نشین کی زندگی ایک بدقسمت موڑ لیتی ہے جب وہ حیدر کے ساتھ راستے عبور کرتی ہے۔ کیا حیدر اور دل نشین اپنے ماضی کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے، یا جب وہ آباد ہونے لگیں گے تو ماضی ان کا دورہ کرے گا؟ کیا حیدر اور دل نشین اپنے ماضی اور حال میں فرق کر سکیں گے؟ نمبر 3، عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ افیئر کے خلاف ہے، کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکیوں کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا۔ شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے بندوق کی نوک پر اس سے شادی کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت میں پھنس کر اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ نمبر 2، مقدر۔ رائمہ آرجے ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس کے بعد سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے بعد سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کن چیلنجز کا سامنا کرے گی، کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جد و جہد میں کون اس کے ساتھ ہوگا؟ نمبر 1، تھوڑا سا حق۔ سحر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ وہ اپنے والد کی خراب صحت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے۔ ضامن اور حریم 2 کزن ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ رابعہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اعزاز کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سحر کی شادی پر جاتا ہے، جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دلہا بھاگ گیا ہے۔ اعزاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے۔ وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ ضامن سحر سے شادی کر لے گا۔ ان کی شادی زبردستی کی گئی۔ منتیں سننے کے بعد اعزاز فوت ہو جاتا ہے۔ وقار سحر کو اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں رابعہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے کیونکہ اس کے والد نے برسوں پہلے کیا کیا تھا۔ ضامن اور سحر نے اپنے نکاح کو خفیہ رکھا اور جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوا تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور آخرکار سحر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔